اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے۔ ساتوں آسمانوں اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر طرف موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کسی نہ کسی کام پہ مامور کیا ہوا ہے۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، تو کسی کو بارش برسانے پہ مامور کیا ہوا ہے یا کسی کے سپرد ہوا کا نظام ہے، تو کچھ ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے مقرر ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں اور کوئی قیام میں ہے، جو کہ تا قیامت اسی حالت میں رہیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے اس کے فرشتے ہی کافی ہیں۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جسے عام آدمی ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا ہے، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ انہی اعلیٰ درجوں پر فائز ایک فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کون ہیں، ان کی ظاہری حالت کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، اور ان کی پیدائش کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسوؤں کو گرنے سے کیوں روکا ہوا ہے۔ اگر کسی صورت ان کا آنسو زمین پر گر گیا تو پھر کیا ہوگا۔ آج کی یہ ویڈیو بہت سی معلومات پر مبنی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس معلومات کو دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ اور بھی لوگ اس معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے سے آپ کی محبت اور عقیدت مزید بڑھ جائے گی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور وہم ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں، تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نزدیک ترین کوئی مخلوق موجود ہے تو وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ ہی موجود ہیں اور اللہ پاک سے انتہائی نزدیک ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے صرف 7 پردے موجود ہیں۔ حضرت اسرافیل کا اصل نام عبد الرحمن اور کنیت ابو المنافق ہے۔ آپ علیہ السلام کو اسرافیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسرافیل لفظ اسراف سے نکلا ہے، جس کے معنی کثرت اور زیادتی کے ہیں، اور یہ لفظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے لیے اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ فرشتوں میں سب سے زیادہ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں میں سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، جس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر پورے قرآن مجید کو ان کے ماتھے پہ لکھ دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، جن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو پیدا کرنے سے کئی ہزار سال پہلے ایک شیشے کی طرح صاف اور شفاف موتی کو پیدا فرمایا اور اس موتی سے سور کو بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، یعنی ہو جا، تب حضرت اسرافیل علیہ السلام وجود میں آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ سور کو اٹھا لیں۔ اس سور میں ہر پیدا ہونے والے زیرو اور ہر سانس لینے والے نفس کی تعداد کے برابر سوراخ موجود تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس سور کے دہانے پر منہ کو رکھا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس میں نے تمہیں اس سور کے سپرد کیا اور تو اسے پھونکنے پر مقرر ہے۔ تب حضرت اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے سے داخل ہوئے اور اپنا داہنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا۔ تب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے ہیں اور آپ علیہ السلام نے کبھی پلک تک نہیں جھپکائی۔ 4 مقرب ترین فرشتوں میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا، اور روایات کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سب سے آخر میں موت آئے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قد و قامت اور ظاہری جسامت کے بارے میں موجود روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا ایک پر مشرق میں ہے
اور دوسرا مغرب میں، تیسرا 7ویں آسمان میں ہے اور ایک پر سے انہوں نے اپنا جسم کو لپیٹ رکھا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا چہرہ نہایت خوبصورت اور حسین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہر سانس پر ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور یہ فرشتے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو موسیقی کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ خود بھی کئی زبانوں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ امام اوزاعی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز اور کوئی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو آسمان کا ہر فرشتہ آپ کی آواز کی کشش کی وجہ سے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ آسمان والوں کے مؤذن ہیں، آپ 12 گھڑی رات میں اذان دیتے ہیں، اس اذان کو 7 زمین والے اور آسمان والے سنتے ہیں، مگر جنات اور انسان اس اذان کو نہیں سن سکتے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سور پھونکنے کے لیے پیدا کیا ہے بلکہ وہ روحے کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے زندگی عطا کرنے والا۔ مگر ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پوری دنیا سردی کی لپیٹ میں ہوتی ہے اور درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک اور ذمہ داری دی جاتی ہے۔ موسم بہار شروع ہوتے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ایک دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعا نرم ہوا کی طرح زمین میں ہر طرف پھیل جاتی ہے اور زمین پر موجود ہر چیز کو ایک نیا روپ بخشتی ہے۔ یہ دعا ان کو جگاتی ہے جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دعا پھولوں کو باہر نکالتی ہے اور درختوں کو ایک بار پھر ہرا بھرا کرتی ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں اور دنیا میں ہر طرف ایک نئی تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر ایک نئے دور کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے زمین میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں، اور قیامت کے دن تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اگر آپ نے اب تک ویم ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ویم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں، کیونکہ آپ کے لائک اور سبسکرائب کرنے سے ہماری کافی ہیلپ ہو جاتی ہے، ویڈیو اور ریسرچ پہ کی گئی محنت وصول ہو جاتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو دنیا کے ختم ہوتے وقت اور قیامت کے شروع ہوتے وقت سور پھونکیں گے۔ روایات کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب ترین فرشتے ہیں۔ ان کے اہم فرائض میں اللہ تعالیٰ کا حکم دوسرے فرشتوں تک پہنچانا، اور جو 2 فرشتے انسان کے اعمال پر موکل ہیں ان سے نامہ اعمال دریافت کرنا بھی شامل ہے۔ ان کے دوسرے امور جیسے اصحاب کہف جو کہ کئی سال سے سوئے ہوئے تھے ان کو بیدار کرنا، اور جنگ بدر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا، اور معراج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کرنا شامل ہیں۔ قیامت کے روز آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس کی وجہ سے تمام زندہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور جب آپ دوسرا سور پھونکیں گے تو تمام مردہ لوگ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑ لگا دیں گے، پھر وہاں ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ قرآن مجید میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام کہیں نہیں آیا، البتہ طبری، غزالی وغیرہ کی کتب میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سے متعلق تفصیلی حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں۔ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے تب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کسی نے ہنستے ہوئے دیکھا نہ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر روز جہنم کی طرف 3 بار دیکھتے ہیں، وہاں وہ جہنمیوں پر جاری درد و عذاب کو دیکھتے ہیں۔ اس عذاب کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے دکھ اور پریشانی سے آنسو نکلتے ہیں۔ ان آنسوؤں میں دنیا کا تمام غم چھپا ہوتا ہے۔ اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آنکھ سے نکلے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو زمین حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرح ایک اور طوفان کا سامنا کرے گی، جو زمین پر موجود ہر پہاڑ اور انسان کو بہا کر لے جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، اسی لیے کہ زمین کا توازن برقرار ہے اور یہاں زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سور کے آگے یہ زمین اور آسمان انتہائی چھوٹے ہیں،
یعنی یہ تمام زمین و آسمان اس سور میں سما سکتے ہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف زندگی کا اختتام ہوگا بلکہ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز بھی ہوگا۔ سور اسرافیل کیا ہے؟ سور اسرافیل اس چیز کا نام ہے جس کے پھونکنے سے ساری دنیا زلزلے کی زد میں آ جائے گی اور آسمان پھٹ پڑے گا اور ستارے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ زلزلے کی شدت بڑھ جائے گی اور تمام جانور اور انسان مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا اور ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش سے لے کر اب تک سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ سور پھونک دیں گے۔ پہلا سور پھونکنے کے بعد ساری مخلوقات مر جائیں گی اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوقات زندہ ہو جائیں گی۔ دونوں سور پھونکنے کے درمیان کی مدت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب سے سور پھونکنے کا کام دیا گیا ہے وہ تب سے تیار بیٹھے ہیں اور اس خوف سے عرش کے ارد گرد نظر دوڑا رہے ہیں کہ نظر جھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے۔ ان کی آنکھیں گویا چمکدار ستارہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ سینگ والا سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے اس بات کا منتظر ہے کہ کب ان کو حکم ملے اور وہ احکام خداوندی بجا لائیں۔ اخوا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہودیوں کی روایتوں میں بھی ان کا نام کہیں اسرافیل، کہیں اسرافین اور کہیں سرافین بتایا گیا ہے، لیکن یہودی نفخہ صور کے قائل نہیں ہیں۔ نفخہ صور کا عقیدہ مسلمانوں کے علاوہ عیسائیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو رفائیل کہا جاتا ہے، جن کا ذکر آرک اینجل کی فہرست میں ہوتا ہے۔ رفائیل خدا کے 7 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہے جو خدا کے تخت کی حفاظت کرتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو رفائیل نے ہی ایک صحیفہ دیا تھا جسے اسلام میں صوف اولا کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے اور ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے، اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے بھی اتنی ہی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنے دوسرے لوگوں کو روح قبض کرتے وقت پہنچی ہوگی۔ ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بہت زور سے سور پھونکو، مگر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ان کا تعلق ہمیشہ کے لیے اپنے جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو زمین پھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے نکل آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو وہ اس کی تعمیل کریں گے، تب تمام لوگ اور زمین و آسمان پہ بسنے والی مخلوقات ایک دم گھبرا اٹھیں گی۔ بہت دیر تک ایسا گھبراہٹ کا عالم رہے گا۔ قیامت کے دن سب لوگ اپنے رب کی طرف چل دیں گے۔ اس دن کافر کہیں گے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایک کر کے ہر ذی روح کو موت آ جائے گی، یہاں تک کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے ہی باقی رہ جائیں گے۔ پھر ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت عرض کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ صرف آپ کی ذات اور میں باقی رہ گئے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اور وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، لہٰذا تم بھی مر جاؤ۔ تب ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے مر جائیں گے اور اس کائنات میں صرف واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رہ جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2788 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو سمیٹ لیں گے اور انہیں اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کے فرمائیں گے کہ میں رب ہوں، آج کہاں ہیں وہ مغرور۔ پھر زمین کو سمیٹ لیں گے
اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ لیں گے اور فرمائیں گے میں ہوں اللہ۔ کہاں ہیں وہ مغرور غرور کرنے والے آج؟ بے شک تب کوئی نہ ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی ہوگی، کیونکہ وہی مالک کل کائنات ہے اور کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔